تو یہ بغداد شریف میں حضرت بہو سلطان کی بھی نسبت بنتی ہے، تو ان کی نسبت اس طرح سے بنتی ہے کہ حضرت بہو سلطان جو تھے ان کے رہائش جو تھی وہ شور کوٹ ایک پرانا قلعہ ہے، اب بھی ہے، تو اس کے وہ گرد و نواح میں رہائش پذیر تھے۔ تو پہلے سے ہی بچپن سے ہی وہ جسے کہتے ہیں کہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کی والدہ نے انہیں یہ ہدایت کی، ان کا نام بی بی راستی تھا، کہ آپ جو ہے ویسے تو آپ اللہ کے ولی ہیں اور سلوکی منازل آپ نے طے کر رکھی ہیں، لیکن پھر بھی مرشد کا ہونا ضروری ہے، ظاہری طور پہ مرشد ہونا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت شاہ حبیب کی شہرت دور دراز تک پھیل چکی تھی۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دریا راوی کے کنارے چلے جائیں، وہاں پہ حضرت شاہ حبیب نام کے بزرگ وہاں کے پذیر ہیں، تو ان سے جا کے ملے اور ان کے آپ مرید بن جائیں۔ تو حضرت بہو سلطان جو تھے وہ اسی گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں جو اب بغداد کہلاتا ہے، یہاں پہ حضرت شاہ حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ حبیب اپنے جیسے ان کی روٹین تھی، ایک دیگ چڑھی ہوئی تھی جس میں ہر ایک بندے کو وہ کہتے تھے کہ انگلی ڈال۔ تو آپ نے حضرت بہو سلطان کا جب مقصد سنا تو اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ اس دیگ میں بیٹا انگلی ڈالو اور اپنا مقصد حاصل کرو۔ حضرت بہو سلطان نے آگے بڑھ کے انگلی ڈالنے سے اجتناب کیا۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ انہیں کہا، پھر تیسری دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت بہو سلطان 10 بستہ انہوں نے عرض کی کہ حضور، یہ جو انگلی ڈالنے سے جو کچھ ملتا ہے، میری طلب، میرا پیمانہ، میرا ظرف اس سے کچھ زیادہ ہے، آپ مجھے میرے ظرف کے مطابق عطا کریں۔ تو حضرت شاہ حبیب مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا اگر تمہاری طلب زیادہ ہے تو میں بھی تمہاری قسمت کو پڑھ چکا ہوں، تمہارا جو ہے نصیب وہ میری بجائے کسی اور کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس طرف آپ کی رہنمائی کرنے سے پہلے میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، میرا امتحان لیں۔ اسی وقت حضرت شاہ حبیب غائب ہو گئے۔ کہا کہ مجھے تلاش کرو۔ آپ کسی جگہ پہ ایک دہقان بن کے بیلوں کی جوڑی کو ہل کے ذریعے ہانک رہے تھے اور اس میں ہل چلا رہے تھے کسی کھیت میں۔ تو حضرت بہو سلطان وہاں پہنچے اور کہا کہ حضور آپ تھک گئے ہوں گے، یہ ہل مجھے دے دیں، میں آپ کا بقایا ہل کا کام کر دیتا ہوں۔ آپ مسکرائے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ پھر ایک سین یہ بنا کہ کسی مسجد میں آپ بچوں کو سپارے پڑھا رہے ہیں، تو حضرت بہو سلطان بھی ہاتھ میں سپارہ لے کے سامنے آ گئے کہ حضور مجھے بھی سبق دے دو۔ پھر آپ مسکرائے، تیسری دفعہ پھر غائب ہو گئے۔ پھر کسی ایک مندر میں آپ پجاری بن کے، ہندو پجاری بن کے لوگوں کو تلک لگا رہے تھے ماتھے کے اوپر۔ تو حضرت بہو سلطان بھی آ گئے ہندو کی شکل بنا کے اور کہا کہ حضور مجھے بھی تلک لگا دو۔ آپ پھر دوبارہ اسی مقام پہ دونوں ہستیاں پہنچ گئی، اور یہ ایک کرامت ہے جو کہ بڑی مشہور تواتر کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ شائع ہوئی ہے، جو کہ حضرت شاہ حبیب کی سوانے کے اوپر لکھی گئی، اور ایک عام سینہ بسینہ روایت بھی ہمارے بزرگوں سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب امتحان میں بیٹا آپ کامیاب ہو گئے، اب یہ ہے کہ میں بھی مرید ہوں عبد الرحمن دہلوی کا، اور تمہیں بھی ان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ایک خط لکھ کے دیا کہ آپ دہلی چلے جائیں، ان سے ملیں، اور وہ اب آپ کو مرید کریں گے اور باقی آپ کی جو منازل ہیں وہ طے کروائیں۔ تو حضرت سلطان بہو دہلی چلے گئے۔ دہلی میں جو عبد الرحمن تھے، یہ ایک بظاہر شاہ جہاں کے دربار میں درباری تھے، جیسے سرکاری ملازمت ہوتی، اور ان کا وہاں پہ کوئی شہرت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا۔ حضرت بہو سلطان ان کے پاس پیش ہوئے تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو یہاں پہ سرکاری نوکری کرتا ہوں بادشاہ کے دربار میں۔ آپ نے انہیں اصرار کیا اور اس کے بعد حضرت شاہ حبیب کا خط نکال کے ان کے سامنے رکھا۔ خط پڑھنے کے بعد آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر وہ آپ نے ان کی بیعت کر لی۔ تو حضرت شاہ حبیب جو تھے وہ بھی حضرت عبد الرحمن کے مرید تھے، دست بیعت تھے۔ اس طریقے سے ابتدائی جو گائیڈنس ہے وہ حضرت شاہ حبیب سے حضرت بہو سلطان نے لی، اور
اس کے بعد دونوں جو تھے ایک ہی پیر کے مرید بن گئے، اب وہ پیر بھائی بھی بن گئے۔ صحیح۔ اسی دوران ایک بات جو مجھ سے بیان کرنے میں تھوڑی سی مجھے یاد نہیں رہی، جی جی تو یہاں جب بغداد میں آئے اور حضرت شاہ حبیب سے اصرار کرنے لگے کہ میری جو ہے آپ رہنمائی کریں روحانی طور پہ، تو حضرت شاہ حبیب نے جب وہ دیگ میں انگلی ڈالنے سے آپ نے اجتناب کیا، تو آپ نے ان کی طرف توجہ جو تھی وہ حضرت شاہ حبیب نہیں کر رہے تھے۔ جی تو تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک آپ یہیں پہ قیام پذیر رہے اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے کہ مجھے کوئی راستہ دکھائیں گے۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ حضرت شاہ حبیب نے کہا کہ بیٹا آپ یہ دریا سے پانی بھر کے یہ جو میری مسجد بنی ہوئی ہے جی اس میں ایک تالاب تھا، اس تالاب میں ڈالیں مشکوں کے ذریعے اور لوگوں کو وضو کروائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ آپ کچھ دن تو پانی لاتے رہے، پھر بھی آپ کی جو ذہنی حالت وہ تبدیل نہ ہوئی، تو بالآخر ایک دن آپ نے یہ کیا کہ دریا کو حکم دیا کہ دریا جو ہے وہ ادھر اسی بستی کی طرف آ جائے۔ تو دریا نے ایسے ابالا لیا اور اپنے کناروں سے نکل کے مسجد کی طرف بڑھا، تو حضرت شاہ حبیب نے آگے ایسے ہاتھ کیا اور دریا کو روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو باقی جو آپ کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو نوجوان مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے کئی دنوں سے، یہ اسی نے کوئی اشارہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو وہیں تسلسل میں جوڑتا ہوں کہ وہ پھر آپ نے امتحان لینے والا سلسلہ شروع کیا، اور اس طریقے سے یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ حضرت بہاؤ سلطان نے اس مسجد کا پانی بھی بھرا اور یہاں پہ کئی سالوں تک وہ قیام پذیر بھی رہے، اور دونوں حضرت شاہ حبیب، حضرت بہاؤ سلطان اور حضرت شاہ حبیب دونوں ایک ہی پیر کے حضرت عبد الرحمن دہلوی کے مرید بھی ہو گئے۔ اس کے حضرت شاہ حبیب کی پھر آگے اولاد ہوئی، انہوں نے شادی کی یہاں پہ۔ جی شادی انہوں نے یہ ملتان میں حضرت موسیٰ پاک شہید بہت بڑے بزرگ ہیں، ملتان میں گیلانی سید ہیں، جی جن کی اولاد میں سے مشہور وزیر اعظم پاکستان کے حضرت یوسف رضا گیلانی بھی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ انہی کے خاندان میں آپ نے شادی کی، کیونکہ عراق سے تو اکیلے آئے تھے۔ جی اس میں آپ کی پھر آگے اولاد ہوئی، اور اس اولاد میں آپ جو یہاں پہ جو سادات بستے ہیں اس گاؤں میں، جی وہ 9ویں پوسٹ میں، مثلا میں پروفیسر امتیاز حسین گیلانی ان کی 9ویں پوسٹ میں سے۔ تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مسلسل 1632 سے یہاں پہ لوگوں کی روحانی طور پہ رہنمائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پروفیشن کے اعتبار سے میں تو پڑھانے میں لگ گیا، لیکن باقی لوگ ہمارے جو ہیں وہ اب بھی یہ لوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں اور ان کو روحانی طور پہ ان کی رہنمائی بھی